آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما إلهي بحق بني فاطمة كبر قول ایمان پوری خاتمہ اگر دعوت امرد پوری ورکبور منو دست و دامان آل رسول تو غنی از ہر دو عالم من فقیر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر ور حسابم رات بیری ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. حمد و ثنا کے بعد محترم محتشم عزیزان گرامی قدر بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں. اللہ رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آج عید سعید کا بابرکت دن ہے اور عید کے ایام ان دنوں میں نیکی کا ثواب دیگر ایام کی بنسبت زیادہ ہے. بالخصوص قربانی کا ثواب تمام اعمال سے بہت ہی زیادہ ہے، جس پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں. آج سوچا کہ حج کے دن قریب سے گزرے ہیں اور
بالخصوص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع اس کو بیان کیا جائے، اس لیے کہ خطبہ حجۃ الوداع کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے اغیار کی نظر میں بھی، یعنی جو غیر مسلم ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، اس کو بڑی تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اس خطبے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین درس دیا ہے انسانیت کے حوالے سے اور حقوق العباد کے حوالے سے۔ تو یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں، ہمارے اس معاشرے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم پہلے اچھے انسان بن جائیں، مسلمان بعد میں بنیں گے۔ یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو جناب بس ٹھیک ہے نمازیں اپنی جگہ، مگر ہمیں کم از کم پہلے اچھا انسان تو بننا چاہیے، پھر مسلمان بھی بن جائیں گے۔ یہ جملہ بہت انتہائی اعلیٰ درجے کا گھٹیا اور غلیظ جملہ ہے، یعنی پہلے اچھے انسان بن جاؤ پھر مسلمان بھی بن جائیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یاد رکھیے گا، اچھا انسان اس وقت تک کوئی اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ مسلمان نہ ہو۔ انسان اچھا ہے ہی نہیں جب تک وہ مسلمان نہیں۔ اب آپ کے جناب عالی یہ جو یہود و ہنود ہے، جو انسانیت کا درس دیتے ہیں، انسانیت کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں وہ ہوتا انسانیت کے لیے، وہ تو کتے بلوں کے بھی محافظ ہیں، ہمارے تو انسان کا گلا کاٹ رہا ہے، وہ تو اچھے انسان ہوئے نہیں۔ اچھا انسان مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ جو رب کو پیدا کرنے والی ذات جو اس کو نہیں مان رہا، وہ بھلا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو جملہ ہے نا کہ جناب پہلے اچھے انسان بن جائیں پھر مسلمان بنیں گے، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ۔ اچھا یہ شعور آپ کو دیا کس نے ہے؟ یہ جو ہمارے اندر شعور پیدا ہوا نا کہ پہلے اچھے انسان بن جائیں، آپ کے اندر یہ شعور کیسے آیا ہے؟ تو آپ کے اندر یہ جو شعور آیا نا اچھا انسان بننے کی، یہ جو آپ کے اندر سوچ آئی ہے، وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو یہ سوچ بھی آپ کے اندر وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پہلے اچھا انسان بنے پھر مسلمان بنے؟ الامان الحفیظ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ خطبہ حجۃ الوداع، اچھا اس کو خطبہ حجۃ الوداع بھی بولتے ہیں اور خطبہ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں اچھا، اس کو خطبے کا معنی خطبہ، حج کا معنی حج کا خطبہ، وداع کا معنی الوداعی خطبہ۔ تو ایک اس کو خطبہ حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار کا آخری خطبہ تھا۔ 10 ہجری کو میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تشریف لائے، اور وداع الوداعی اس لیے کہ حضور کی زندگی کا آخری حج تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، حضور نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے۔ 9 ہجری کو حج فرض ہوا اور حضور نے اس سال حج کا امیر جناب صدیق اکبر کو بنا کے بھیجا، اور صدیق اکبر کی معیت میں جناب مولا کائنات کو بھیجا، اور پھر حضور اس کے بعد جو حج تھا اس میں سرکار خود تشریف لائے۔ اب سوال یہ کہ سرکار پہلے حج میں کیوں تشریف نہیں لائے؟ وہ کسی مصلحت کے پیش نظر میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ یا اس کا ایک اور جواب بھی بڑا دلچسپ جواب ہے۔ وہ کیا جواب ہے؟ وہ یہ ہے
کہ حضور نے خود سے پہلے جس حج کا امیر جناب صدیق اکبر کو بنایا، حضور نے اشارہ دیا ہے کہ جسے میں اپنی زندگی میں حج کا امیر بنا کے جا رہا ہوں، وہ میرے ظاہری پردہ کر جانے کے بعد امیر بننے کا زیادہ اہل ہے، وہ امیر بننے کا زیادہ اہل ہے۔ تو جسے حضور نے خود اپنی حیات میں امیر بنا دیا حج کا، تو حضور کی حیات میں، جسے حضور نے اپنی حیات میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا، تو وہ حضور کے ظاہری پردہ فرمائے جانے کے بعد مصلی رسول کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جب سرکار نے فرمایا کہ حج کی تیاری کرو، اس سال 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام نے حج میں شرکت کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی اسلام جزیرہ عرب کے اندر تھا۔ جزیرہ عرب سے اس طرح اسلام باہر نہیں گیا تھا جس طرح جناب عمر کے زمانے تک پہنچا تھا آدھی دنیا میں اسلام، نہیں، ابھی اسلام جزیرہ نما عرب کے اندر ہی تھا، باہر نہیں گیا تھا، کیونکہ حضور نے جو ملک شام کی فتح ہونے کی بشارتیں دی ہیں، یہ تو ساری کے ساری جناب عمر کے زمانے میں پوری ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ شام بھی فتح ہوگا، کیسر و کسرا بھی فتح ہوگا، ایران، یہ ساری فتوحات تو جناب عمر کے زمانے میں پوری ہوئی ہیں۔ اندازہ لگائیں، صرف جزیرہ عرب سے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام نے حج میں شرکت کی۔ اب اندازہ لگائیں، اگر یہ اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر باہر پھیل چکا ہوتا، اندازہ لگا سکتے پھر عاشقوں کا ہجوم کتنا ہوتا۔ اچھا، لوگ آئے کیوں اس قدر زیادہ؟ اس لیے کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اس سال حضور حج پہ تشریف لا رہے ہیں، اس سال حضور حج پہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور اب ظاہر ہے مدینہ طیبہ میں اس زمانے کے اندر یہ جو خبریں چلتی تھی کہ یہ تو مواصلاتی نظام تو نہیں تھا نا، وہ گھوڑوں کے ذریعے، ایک شخص گھوڑے پہ بیٹھا، اس نے ایڑ لگائی، راتوں رات گھوڑے دوڑا دیے، خبریں پہنچا دی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینے سے چلے، نماز ظہر پڑھی، نماز ظہر سے پہلے حضور نے غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد حضور چلے نماز ظہر پڑھ کے مسجد نبی سے، اور مقام ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، ذوالحلیفہ یہ مسجد نبی سے دور ہے، جو اہل مکہ کا میقات ہے، حضور وہاں پہنچے، یعنی اہل مدینہ والے جہاں سے احرام باندھ کے آتے ہیں اس کو ذوالحلیفہ جگہ کہتے ہیں۔ تو سرکار وہاں پہنچے، نماز عصر پڑھی، نماز عصر کو قصر کیا، یعنی 2 رکعتیں پڑھی، کیونکہ سرکار شرعی مسافر بن چکے تھے، حضور نے 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وہیں ٹھہرے، پھر اگلے دن نماز ظہر سے پہلے حضور نے غسل فرمایا، احرام باندھا، اور احرام باندھنے سے پہلے حضور نے احرام کے بعد تلبیہ لبیک اللہم لبیک کا، پھر سرکار نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کی، پھر سرکار سواری پر سوار ہوئے اور حضور نے پھر تلبیہ کہا لبیک اللہم لبیک، اور پھر سرکار مدینہ وہاں سے چل پڑے۔ صحابہ کرام جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ تو بہت دور تھا، اہل مدینہ کے اندر اتنی تعداد آ گئی کہ حضور کے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگوں کا ہجوم ہی ہجوم تھا، اتنا بڑا قافلہ تیار ہو گیا۔ اور 4 ذی الحج کو میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور مکہ المکرمہ کو پہنچے، 4 ذی الحج۔ اب اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور عرفات، مینا سے پھر سرکار عرفات، 9 ذی الحج کو میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لے۔ اب وہاں پہ سرکار نے جو خطبہ دیا نا، اب وہ خطبہ جو ہے انشاءاللہ آپ کو لفظ بہ لفظ جو ہے ہم نے آپ کو پڑھ کے سنانا ہے۔ اس خطبے کے اندر میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حضور کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوہ۔ حضور کی اونٹنیوں کا نام، حضور کے دراز گوش، حضور کے جسے ہم کہتے ہیں نا گدا،
اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں، اپنے فارسی میں دراز گوش، ادب کے لحاظ سے دراز مانے بڑا، گوش کا مانے کان، ظاہر گدھے کے کان بڑے ہوتے ہیں تو اس کو فارسی میں کہتے ہیں دراز گوش، بڑے کانوں والا۔ حضور کے دراز گوش کا نام یافور تھا، حضور کا خچر جس کا نام دلدل تھا، حضور کی تلواروں کا نام، حضور کے خنجر کا نام، حضور کے جو ہے امام شریف کا نام، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں قربان۔ تو فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم الحج اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب حج کا دن آیا تو سرکار تشریف لائے عرفہ، عرفہ میں، فنزل بها، اور سرکار عرفہ کے مقام میں اترے، حتی اذا زاغت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھلنے لگ گیا، امر بالقصوى، تو حضور نے فرمایا کہ میری قصوہ اونٹنی کو لاؤ، فروحلت لہو، سرکار اونٹنی پر سوار ہو گئے، فاتا بطن الوادی، پہ سرکار بطن وادی میں تشریف رہے، فخطب الناس خطبۃ التي بین فیہا ما بین، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1,24,000 کا مجمع ہے اور حضور کا خطبہ سب تک کیسے پہنچ رہا تھا؟ اگر آپ اس کی اسپیکر بند کر دیں شاید میری آواز باہر تک بھی نہ پہنچے۔ تو 1,24,000 کا مجمع ہے، اس کے دو جواب ہیں، ان تک آواز کیسے پہنچی؟ ایک تو میرے حضور کا طریقہ بڑا خوبصورت تھا تبلیغ کا۔ آج ہمارے یہاں جو مبلغین ہیں، واعظین ہیں، حضور کا طریقہ کیا تھا؟ حضور ہر بات کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں، سامنے حضور کسی مجلس میں تشریف لاتے ہیں تو حضور کا کیا طریقہ تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر حضور چاہتے تو ایک ہی بار میں کہہ دیتے، سب کو آواز پہنچ جاتی نا، مگر حضور ہر حصے والے کو الگ الگ سلام کر کے حضور رحمت اور برکت کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک شخص نے حضور کے پاس، اس کو چھینک آئی نا، تو حضور نے کہا یرحمک اللہ، اس کو پھر چھینک ہے، حضور نے فرمایا یرحمک اللہ۔ ایک اور کو آئی، حضور آپ نے مجھے تو یرحمک اللہ نہیں کہا، اور میں کہ تم نے الحمدللہ بھی تو نہیں کہا، تم نے الحمدللہ بھی تو نہیں کہا، تم کہو گے تو میں کہوں گا۔ اور یہودی جان بوجھ کر حضور کے پاس آ کر چھینکا کرتے تھے، جان بوجھ کر۔ کیوں؟ حضور کیا کہیں؟ یرحمک اللہ۔ ایمان سے بتاؤ، جس کے متعلق حضور کہہ دے یرحمک اللہ، اللہ رحم کرے گا نہیں کرے گا؟ بولو نا یار، مگر حضور نہیں کہتے تھے۔ بدبختوں، انہیں بھی معلوم تھا، یعنی آج کا تو کمینہ نجس انسان تو حضور کے اقوال کے بارے میں کیا کیا بکواسیں کرتے ہیں، اس یہودی کو بھی معلوم تھا، چاہے جائے کہ میں یہودی ہوں، مگر اس نبی کی زبان سے نکل گیا یرحمک اللہ تو اللہ کر ہی دے گا، مگر حضور کہتے نہیں تھے۔ وہ حضور کو کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور کیا فرماتے تھے؟ وعلیکم السلام نہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر کہ جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم پر کاہے کو سلام؟ اس لیے آج بھی کوئی بد مذہب سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نے اکابرین کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں والسلام علی من اتبع الہدی، کوئی یہودی عیسائی سلام کرے آپ کو والسلام علی من اتبع الہدی، کیا مطلب ہے؟ اگر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اسلام کے پیروکار ہو جاؤ گے، تبھی تم پر سلام ہوگا، تبھی تم پر رحمت ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے اللہ کی پہلے حمد کی، تو گویا کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے پہلے اللہ کی حمد کی جائے۔ فحمد اللہ وثنا علیہ قائلا، اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا کی، اور پھر کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ صدق وعدہ، اس مالک نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ ونصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، وہ بندہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اور وہ سارے لشکر پر اکیلا ہی تنہا کامیاب ہو گیا ہے۔ حضور اکیلے تھے نا، اللہ نے حضور کی مدد کی نا، حضور سے جو وعدہ کیا گیا تھا اللہ نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ وہ پروردگار اکیلی ذات جس نے سارے لشکروں کو نیست و نابود فرمایا۔ اب سرکار یہ خطبہ دے رہے ہیں،
ایھا الناس. اچھا بات وہ رہ گئی کہ وہ بات کیسے پہنچتی تھی. اس میں دو باتیں ہیں. بعض صحابہ کرام نے یہاں تک بھی بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا اور سرکار عرفات کے میدان میں، ظاہر ان کا گھر عرفات کے میدان کے قریب تھا، تو جناب ابو سعید خدری سے فرمایا استستنس الناس، لوگوں کو خاموش کرواؤ. اب ظاہر 1,40,000 کا مجمع، تو ظاہر گفتگو ہوتی ہے، فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کرواؤ. وہ صحابی کہتے ہیں میں کتنا دور، حضور کا یہ جو جملہ تھا نا، لوگوں کو خاموش کرواؤ، فرماتے میں حضور کی اٹھنے سے سمجھے کہ کئی مسافت دور تھا، میں نے حضور کا جملہ وہیں پر سن لیا تھا، خاموش کراؤ. ایک تو یہ اس کا جواب ہی ہے کہ اللہ نے حضور کی آواز کو پہنچا دیا تھا سب تک. جب جناب ابراہیم علیہ نبی جینا خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے کہتے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جناب ابراہیم نے کہا مالک خانہ کعبہ تو تعمیر ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ فرمایا کہ لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے. مالک کیسے بلاؤں؟ بے یار و مددگار یہ زمین ہے، یہاں کوئی بندہ نہیں ہے، میں کیسے کن کو پکاروں؟ فرمایا کہ اے ابراہیم آپ پتھر پر کھڑے ہو کے آواز دیں، آواز دینا آپ کا کام ہے، اور عالم ارواح میں جو روحیں ہیں جن کے نصیب میں حج ہے ان تک آواز پہنچانا تیرے رب کا کام ہے. کہ جناب ابراہیم نے آواز دی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کی زندگی میں ایک بار حج لکھا تھا نا، اس نے کہا لبیک. جس نے زندگی میں 2 حج کرنے تھے اس نے کہا لبیک لبیک. جس نے جتنے حج کرنے تھے اس نے عالم ارواح سے اتنی مرتبہ لبیک لبیک کہا ہے. مالک آواز پہنچانا جانتا ہے. اور ایک یہ، اور دوسرا کہتے ہیں صحابہ کرام حضور نے مکبر کھڑے کیے تھے، مکبر. اب حضور ایک بات ارشاد فرماتے، وہ پیچھے والے کو، وہ پیچھے والے کو، وہ پیچھے والے کو، یہاں تک کہ آخری شخص تک حضور کی بات لمحوں میں پہنچ جاتی تھی. جس نماز کا معاملہ ہوتا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات سنو. یہ خطبہ دے رہے ہیں، اے لوگو میری بات سنو. فإني لا أراني وإياكم أن نجتمع في هذا المجلس أبدا بعد عامي هذا. فرمایا میری بات سنو. حضور نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں اگلے سال تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی. خطبہ حجۃ الوداع یہی تو ہوا نا. حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اب کے بعد ہماری ملاقات اس جگہ پہ نہیں ہوگی. وہ ہے کہ سرکار فرما رہے کہ یہ میرا آخری حج ہے. جب کسی کو کہا جائے دیکھو میاں میری بات یاد رکھ لینا، چند دنوں کا مہمان ہوں، پھر ڈھونڈتے رہو گے، تب آپ کی بات اس کے دل میں اور مزید گھر کرے گی. میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیں جناب، ہو سکتا ہے یہ میرا آخری جمعہ ہو، ہاں پھر ملاقات نہ ہو اپنی. اللہ اکبر. کہ حضور نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس. اب سرکار نے فرما دیا، ہو سکتا ہے آخری بات ہو، آخری خطبہ ہو، آخری حج ہو. اب صحابہ کرام کے سب کے توجہ تو ویسی ہی تھی. ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد عورت، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں، بستیوں میں، مختلف قوموں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے کہ جو تقوی میں زیادہ ہے. فَلَيْسَ لِلْعَرَبِيِّ عَلَى عَجَمِيِّ فَضْلٌ وَلَا لِلْعَجَمِيِّ عَلَى عَرَبِيِّ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ. عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ہاں جو تقوی میں جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا. حضور نے بات ختم کر دی. کوئی یہ نہ کہ جناب ہم عربی ہیں آپ تو اجمی ہیں.
میں گورا ہوں آپ تو کالے ہیں، آپ سامنے، نہ 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 نہ، یہ رنگ، یہ روپ، یہ قومیں، یہ ثقافتیں سب یہی کی رہ جائیں گی۔ رب کے ہاں وہ دیکھا جائے گا کہ جس کے ہاں تقویٰ زیادہ ہے۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ الناس، اے لوگوں سنو، من آدم، تم سارے کے سارے جناب آدم کی بیٹے ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، الا کل ماثرۃ، اور فرمایا کہ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون مال کے سارے مطالبے، سارے انتقام میں نے اپنے پاؤں تلے روند دیے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں فخر کرتے تھے نا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں نسب پر بڑا فخر ہوتا تھا، میں اس خاندان کا ہوں۔ حضور نے فرمایا اب میں نے سارے وہ دعوے، وہ سارے ان کے فخریہ جملے میں نے سارے اپنے قدموں تلے روند دیے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان باتوں کی، سارے کے سارے جناب آدم کی اولاد میں سے ہو، اور جناب آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا یا معشر القریش، اے قریشیوں سنو۔ اب ظاہر ایک سب سے بڑا ہجوم تو وہاں پہ اہل قریش کا تھا، فرمایا اے قریشیوں سنو، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے حضور اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ ہو، اور کچھ لوگ ایسے آئیں کہ وہ آخرت کا سامان کر کے لے آئیں۔ حضور نے اہل قریش کو مخاطب کیا، فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم قریشی ہو کے میں تمہارے اندر آیا، میں تمہارے اندر رہا، تم نے میری جوانی دیکھی، بچپنا دیکھا، میرا عمر کا دراز ہونا دیکھا، ایسا نہ ہو کہ تم میرے قریب رہ کر دنیا کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اور بعد والے جنہوں نے میرا زمانہ ظاہری تو نہیں پایا، اور وہ آخرت کی ڈھیروں 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 تیاریاں کر کے آ جائیں۔ آج ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج آپ عرب کو دیکھیں، عیاشی کے سارے سامان ہیں، بدماشی کے سارے سامان ہیں، دیکھیں ان کو کیا ماحول ہے۔ تو حضور غیب دان تھے نا، حضور نے پہلے فرما دیا تھا، جبھی تو حضور نے فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت ہے۔ حضور کا یہ جملہ عرب کے لیے ہلاکت ہے۔ عرب کے لیے کیوں ہلاکت ہے؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ قرب قیامت اہل عرب نا دنیا کی دولت میں ایسے مست ہوں گے، ایسے مست ہوں گے۔ الامان الحفیظ، دنیا کا آپ سروے کریں، سب سے زیادہ عیاش پیسوں والے ممالک میں عرب سر فہرست میں آتے ہیں۔ عرب کے لیے ہلاکت ہے۔ حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ مجھے تم پر غربت کا کوئی خوف نہیں ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم غریب ہو، ایک وقت ایسا آئے گا دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہوگی، ہاں مجھے ایک بات کا ڈر ہے، وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے، ہاں تم دنیا کی سرسبز شادابی میں پڑ جاؤ گے، مجھے اس بات کا تو ڈر ہے، باقی غربت کا ڈر نہیں ہے تم پر۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اے قریش، خدا نے تمہاری ساری جھوٹی یہ فخر، یہ ایک دوسرے پر تانے، اللہ نے سب کو نیست و نابود کر دیا ہے، اور تمہارا اپنے باپوں کے کارناموں پر فخر کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زمانہ جنگ، میرے باپ نے یہ کیا تھا، میرے باپ نے یہ کیا تھا، میرے باپ نے یہ کیا تھا، وہ تو نے کیا کیا ہے؟ آج بھی کہا جاتا نا کہ جناب میرے باپ نے یہ کیا، میرے باپ نے، تیرے باپ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، یہ بتا تو نے کیا کیا۔ ہاں دین کے معاملے میں فخر کر سکتے ہیں، دین کے معاملے میں فخر کر سکتے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جس طرح آج کا دن، یہ برکت والا، حرمت والا مہینہ، یہ حرمت والا شہر، جس طرح اس کی تعظیم ہے، اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی تعظیم بھی ایسے لازم ہے۔ ایک کی عزت تم پر حرام، اس کا مال تم پر حرام، اس کی آبرو تم پر حرام، سب حرام ہے۔ وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اور تم آؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تم سے سوال کرے گا۔ پھر آگے کیا؟ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْضِي ضَلَالًا، اور فرمایا سنو میرے بعد گمراہ نہیں ہو جانا۔ یہ تاریخی اور الوداعی جملے ہیں، میرے بعد گمراہ نہیں ہو جانا، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع نہیں کر دینا، ایک دوسرے کو کافر کہہ کے۔ آج دیکھ لیں آپ، مسلمان ہو کے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے اس کی گردنیں اڑا رہا ہے نا۔ مساجد میں بمباری ہو رہی ہے، مزارات پر بمباری ہو رہی ہے، اہل اسلام کو شرک مشرک کہہ کے، کافر کہہ کے، سب کچھ حضور پہلے فرما گئے۔ دیکھو
میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہیں مارتے پھرتا؟ اللہ اکبر۔ فمن کانت عندہ، اور فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے، وہ امانت کا پابند ہے، وہ امانت رکھنے والے کو اس کی امانت پہنچا دے۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، دوسرے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ حضور نے مسلمانوں کو اخوت کا درس دیا، فرمایا کہ آپس میں تم بھائی بھائی ہو اور بھائی بھائی بن کے رہنا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ ظاہر اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، تو حضور نے غلاموں کا بھی کتنا خیال کیا۔ اور میں جو غلام تمہارے ماتحت کام کرتے انہیں بھی وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں بھی وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ آپ کے ہاں نوکر چاکر ہے، آپ سامنے بیٹھ کے مرغ و مسلم توڑ رہے ہیں، وہ غریب کا بچہ حسد بھری نگاہوں سے آپ کو بیٹھ کے تک رہا ہے، آپ کے اندر ذرا بھی شرم نہیں ہے، آپ کے اندر ذرا بھی حیا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر بڑے لوگ اپنے گھر کی نکرانیوں کو لے کے وہ گاڑی کے نکر میں کھڑے کر دیتے ہیں اور خود وہاں بیٹھ کے مرغ و مسلم توڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر عزت کے ساتھ ایک کھانا اسے بھی دے دیتے، ہاں ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ مرغ و مسلم کھائیں، عزت کے ساتھ دال روٹی اس کو بھی دے دیں تاکہ اس کے اندر احساس کمتری کا شکار تو نہ ہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ دور جاہلیت میں سب کچھ میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے، اور دور جاہلیت کا انتقام ختم، یعنی زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کو مارا تھا، اب وہ انتقام ختم۔ دور جاہلیت کا سود ختم، زمانہ جاہلیت میں سود کا لین دین تھا، فرمایا ختم۔ اب اگر کسی نے کسی کو پیسہ دیا تھا، وہ اپنی اصل رقم لے گا، سود نہیں لے گا۔ اب مسلمان ہو گئے ہو، آپ نے کسی کو لاکھ روپے دیا تھا، مسلمان ہو گئے، اب اسے لاکھ روپے اپنی اصل رقم لو، اس کے اوپر جو سود مل رہا ہے وہ نہیں لو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ بھی ہے، وصیت وارث کے لیے نہیں ہے۔ ایک باپ کے کئی بیٹے ہیں نا، تو وہ وصیت نہیں کر سکتا کہ جناب میری آدھی جائیداد میرے ایک بیٹے کو مل جائے، بقیہ کو حصے تقسیم کیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ باپ اپنی اولاد کے علاوہ کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اپنی اولاد کے لیے نہیں، یعنی جن کو شرعی طور پر حق ملے گا نا، ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ کے لیے ہے، وہ بھی تہائی وصیت، تہائی سے زیادہ نہیں۔ ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے جناب فلاں ادارے نے، فلاں مسجد نے میرے مال میں سے اتنا دے دینا، یہ تو ہے۔ اب یہ کہ جناب میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے آدھا میری بیٹے کو، میری بیٹی کو یہ وصیت کر جائے، تو یہ وصیت بالکل ناجائز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے فرمایا بچہ اسی کا ہے کہ جس کے بستر پر ہوا، اور زانی کے لیے کیا ہے؟ پتھر ہے، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اس زمانے میں ایسا ہوا، ایک باندی تھی، اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، تو دو شخص آ گئے، ایک نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس کی شکل مجھ سے ملتی ہے، ایک نے کہا نہیں میرا ہے۔ دوسرے نے فرمایا نہیں، جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے اسی کا ہے، جس کے بستر پر، یعنی وہ عورت جس کے یہاں رہتی تھی بچہ اسی کا کہلائے گا۔ ہاں اگر اس نے زنا کیا تھا کسی اور نے تو اس کے لیے پھر پتھر ہے، یعنی اس کو سنسار کیا جائے گا، اور آخرت کی سزا ابھی باقی ہے، وہ اللہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا، حضور نے فرمایا کوئی اپنا نسب بدلے گا یا اپنا غلام اپنے آقا کے بدلے کسی اور کو آقا غیر کے، اس پر خدا کی لعنت۔ کوئی یہ کہے نا کسی کا باپ غریب ہے، اپنے آپ کو کسی امیر کی طرف منسوب، وہ میرا باپ ہے، وہ میرا باپ ہے، اپنی عزت رکھنے کے لیے اللہ کے نبی اس پر لعنت کی ہے۔ اور کوئی ہے کسی قوم کا کہ نہیں جناب میں تو بڑی قوم کا ہوں، اس پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ جس قوم کے وہ قوم بیان کرو، موچی ہو تو ٹھیک ہے، موچی ہے، درخان ہو تو ٹھیک ہے جناب، ہماری برادری والے لوگ مٹی کے برتن بناتے تو ٹھیک ہے، بیان کرنے میں کیا ہے؟ نہیں جناب ہم تو عالی نسب عالی حسب خاندانی لوگ، یہ ہے معاذ اللہ۔ اللہ کی پناہ آج تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے، کئی لوگ اپنے آپ کے نام کے ساتھ سید بھی لکھوانا شروع کر دیا، سید لکھواتے ہیں، اور اکثر وہ خطبات کی فیلڈوں میں یا ثناخانوں کی فیلڈوں میں ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، سید لکھوانا اپنے ساتھ۔
لا حول ولا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ لعنت ہے اس پر جو اپنا نسب تبدیل فرمائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا قرض قابل ادائیگی ہے، قرض جو بندہ کوئی عادتاً چیز اس کو واپس کرے، ہاں اگر کسی کو تحفہ دیا جائے تو اس کو چاہیے بدلے میں وہ بھی اسے کچھ دے، اور ضامن اس کا وارث ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی معاملے میں ضامن بنتا ہے تو تاوان دینے کا وارث وہ ضامن ہے، ضامن کو دینا پڑے گا۔ آپ ضامن بنے تھے، بیچ میں بندہ بیچ سے بھاگ گیا ہے، آپ پر لازم ہے آپ پیسے آپ دو، آپ ضامن کیوں بنے تھے؟ تو ضامن کا بیچ سے بھاگنا بالکل جائز نہیں ہے، اس کو دینا پڑے گا۔ آپ ضامن بنے تھے، اب اس کی ادائیگی آپ ہی کرو گے۔ یہ حضور کا خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ جس کا اس پر بھائی راضی ہو۔ خوشی خوشی آپ کو کوئی دیتا ہے کچھ لے لو، اس کے علاوہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ، اب یہ بات عورت کے لیے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرے۔ عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا بیوی اپنے شوہر کے جیب سے پیسہ نکال کے کسی غریب کو دے، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ کسی کی مدد کرے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ عورت پر کیا لازم ہے؟ وہ اپنے بستر کو اپنے مرد کے علاوہ کے لوگوں سے پاک رکھے۔ اور مرد پر کیا لازم ہے؟ فرمایا کہ وہ عورت کو وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور عورت کو وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت برائی کرے اس کو مارو، اس کو مارو۔ کیسا مارو؟ ایسا مارو کہ وہ مار نمودار نہ ہو، ظاہر نہ ہو، ایسی مار مارو۔ اس کے باوجود بھی باز نہیں آتی تو ٹھیک ہے، پھر یہ راستہ تمہارا، یہ راستہ ہمارا۔ قرآن نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی ہے۔ میاں بیوی کی نہیں بن رہی تو 2 حاکم بھیجو، ایک ادھر ایک ادھر، ایک لڑکے والوں کے یہاں ایک لڑکی والوں کے یہاں، آپس میں صلح کرائی جائے۔ ایک بندہ جائے ادھر ادھر، آپس میں صلح کرائی جائے۔ نہیں بن پا رہی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو نہیں بن پا رہی، وَإِن تَفَرَّقَا، الگ ہو جاؤ، ختم۔ تغنی اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا، پرواہ نہیں رہے گی۔ مرد کہ جناب، عورت کہ جناب میری زندگی بیکار نہیں، قرآن کہہ رہا ہے نہیں، کوئی حاجت نہیں، غنی ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ نہیں بن پا رہی، الگ ہو جاؤ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، بس اللہ تمہارے لیے اور راستے کھول دے گا۔ اس لیے کہ جب خاندان الجھتے ہیں تو پھر لڑائی مار تک، قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے۔ ہم نے گاؤں دیہات میں سے کئی معاملات دیکھے، نسلیں در نسلیں قربان ہو جاتی ہیں، 15 20 نسلیں گھاٹ اتار دی گئی۔ کیا ہے جناب؟ اس نے ہماری بچی کو طلاق دے دی تھی، یہ ہو گیا تھا وہ۔ قرآن نے واضح کہا ہے 2 حاکم بھیجو، صلح ہو جائے تو فبیہا، ورنہ رضامندی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لو، اللہ خیر سب۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا عورتوں سے بہترین سلوک کرو، کیونکہ وہ عورتیں تمہاری پابند ہیں۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ ان کے لیے پسند کرو، اور خدا کے نام کا لحاظ رکھو، اللہ کے نام پر وہ تمہارے عقد میں آئی ہیں، ان کا لحاظ رکھو۔ اور فرمایا کہ تمہارے لیے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے نا، کس وجہ سے؟ کلام اللہ کی وجہ سے حلال ہوئی ہے نا، تو اللہ کے کلام کا لحاظ رکھو۔ اور فرمایا کہ یہاں تک تو سرکار کی گفتگو کا ایک حصہ ختم ہوا، اب بہت لمبا خطبہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور فرمان رسول اللہ، ان 2 چیزوں کو پکڑنا ہے، کتاب اللہ کو اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ سنت رسول پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اتنا بڑا حضور نے خطبہ دیا، میں نے مختصر بیان کیا، پھر کبھی بیان کروں گا۔ خطبہ دینے کے بعد پھر حضور نے تاریخی جملہ فرمایا، الا هل بلغت۔ حضور 23 سالہ تبلیغ کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں، اونٹی پر بیٹھ بیٹھ، الا هل بلغت، سنو کیا میں نے تمہیں رب کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ رب تم سے پوچھے گا کہ میرے نبی نے تبلیغ کر دی تھی، تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ نعم، جی ہاں۔ آپ نے اللہ کا کلام، رب کا پیغام ٹھیک طریقے سے پہنچا دیا ہے۔
अब हुजूर ने साहबा से गवाही ले ली ना, सबसे कोई कसर तो नहीं छोड़ी, सब कुछ दे दिया है। सब साहबा ने कहा हुजूर बिल्कुल, ये जुमला कितना बड़ा रिक्कत अमेज है। अब शुरू में तो कहा था कि मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी, अब ये जुमला उससे ज्यादा रिक्कत अमेज है। सुनो, मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया, रब का कलाम तुम तक मुकम्मल हो गया, मैंने ठीक ठीक रब की तबलीग कर दी। वो तो लिबास बशर में खुदा का पैगाम देने आया था, अब उसके जाने का वक्त हुआ चाहता है, वक्त तो जाने वाला है। सब ने कहा नाम, जी हाँ। फिर हुजूर ने फरमाया सुनो, अब जो हाजिर हैं वो गायबीन तक ये बातें पहुंचाएं। तुम तक पहुंच गई है, अब जो हाजिर हैं ये 1,24,000, हुजूर ने उनकी डिप्टी लगाई है, ता सुबह क़यामत तक ये मेरा पैगाम उन तक पहुंचता रहे, उन तक ये पहुंचता रहे। ये हुजूर ने आखिरी खुतबा दिया है। सहाबा कराम कहते हैं कि सहाबा कराम की आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर हुजूर की आदत मुबारक थी, हुजूर हर जगह पे सहाबा को समझाते थे। अच्छा, फिर जमरा उकबा पे गए, शैतान को पत्थर मारने, कंकरियां मारने, हजरत बिलाल तो उसामा थे, हुजूर ने उनको फिर तबलीग शुरू कर दी, उनको ईद का तरीका बताया, कुर्बानी का तरीका बताया, उनको हुजूर ने वहां मसाइल बयान किए। ये हुजूर की आदत करीम थी। एक साहबी भी बैठा होता ना, हुजूर उसको ऐसे समझाते जैसे सरकार किसी मजलिस को वाज कर रहे। वो करीम नबी जानते थे। अबू हुरैरा को सरकार ने इतनी हदीसें जो याद कराई थी, सरकार जानते थे ना। अबू हुरैरा आगे बयान, आगे बयान, आगे बयान। आज इस बुखारी शरीफ के अंदर सबसे ज्यादा अहादीस तय्यबा उस अबू हुरैरा की है जिनका घर बार भी नहीं था, हुजूर के पास बैठ के हुजूर के फरामीन को याद करते। आज उम्मत तक उनके फरामीन चल रहे हैं। हुजूर एक शख्स बैठा हुआ है, सरकार के पीछे जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे इब्न अब्बास बैठे हुए। हुजूर की आदत कितनी नफीस आदत है, बैठे हुए पीछे तबलीग कर रहे हैं, उनको पीछे से तबलीग कर रहे हैं। मुआज बिन जबल बैठे हुए हुजूर के पास, हुजूर के खच्चर पे, हुजूर उनको तबलीग कर रहे हैं। औरतों के पास गुजरे, हुजूर उनको तबलीग कर रहे हैं। सरकार जानते थे वक्त बहुत थोड़ा है, काम बहुत ज्यादा है। तो मैंने और आपने क्या काम करना है? गुफ्तगू सुनी, अगरचे टाइम ज्यादा हो गया, अल्लाह ला फैसला खत्म। आखिरी जुमला क्या था हुजूर का? हाजिरीन गायबीन तक पहुंचाएं। मतलब क्या है? दीन का काम करो, दीन का काम। कुर्बानी हो गई, ईद पढ़ ली, नमाजें पढ़ ली, अकीके हो गए, अल्लाह खैसल्ला, बस हाथ पे हाथ रख के सो गए, खत्म बात। दीन का काम करो, दीन का काम। कमर बस्ता हो जाओ, आस्तीनें चढ़ाओ, घर घर तक कुरान का पैगाम पहुंचाओ। हुजूर का आखिरी जुमला यह था, हाजिरीन गायबीन तक पहुंचाएं, पहुंचाओ ना। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।